نظیم ملیر جیل سے 216 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ یہ قیدی کیسے فرار ہوئے، کیا واقعہ پیش آیا، ہم اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قیدیوں کے فرار کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، مساجد سے اعلان کرنا پڑ گئے۔ ہم آپ کو یہ اعلان سناتے ہیں۔ آگے ہو محلے والوں، ایک ضروری اعلان سن لیں۔ لانڈی جیل سے قیدی فرار ہو گئے ہیں جو مختلف گولیوں میں علاقے میں گھوم رہے ہیں، جن کے پیروں میں چپلیں موجود نہیں ہیں۔ جس کسی کو بھی نظر آئے تو سکن تھانے میں یا 15 میں اطلاع دیں۔ نظیر، آپ نے یہ اعلان سنا، مساجد سے اعلان کیے گئے کہ قیدی فرار ہو گئے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں۔ جس کو بھی نظر آئے پولیس کو اطلاع دی جائے تاکہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق 216 قیدی ملیر جیل سے فرار ہوئے، جن میں سے 80 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 135 قیدی تاحال فرار ہیں، جن کے بارے خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ پولیس کے مطابق 600 قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالا گیا۔ قیدی جیل کے سین میں گھوم رہے تھے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے قیدیوں میں بھگدڑ شروع ہو گئی، جس کے بعد کچھ قیدیوں نے جیل کے گیٹ کو توڑ دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بیرکس کے اندر پہلے ہی توڑ پھوڑ کا عمل جاری تھا۔ قیدیوں میں بھگدڑ مچی، قیدیوں نے توڑ پھوڑ کی اور جیل سے مختلف قیدیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن قیدیوں نے جیل کا گیٹ توڑا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہم آپ کو فرار ہونے والے قیدی کی گفتگو سناتے ہیں۔ زلفی صاحب نے ہمیں روکا پر ہم لوگ پھر رکے، ہم لوگ بیرک گئے۔ بیرک سے پھر سب نکلے، کہہ رہے نہیں بیرک کے اندر نہیں جاؤ، باہر آؤ۔ پھر باہر سے سب بھاگنے لگے۔ پھر ہمارے ساتھ ایک اور تھا پٹھان داڑھی والا بڈھا سا، اس نے ہاتھ پکڑا، وہ میرے کو جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، بولے چلو، پھر ہمیں یہاں پر بٹھایا، اوپر والی بیرک کی ٹوٹی۔ تو یہ اتنے گیٹوں کے اوپر کسی پولیس والے نے نہیں پکڑ رہا تم لوگوں کو؟ پکڑے تھے پر بہت لوگ تھے سر، بہت پکڑے۔ تو یہ دیوار جو بیرک تھا وہ تم لوگوں نے توڑا تھا خود زور لگا کے؟ ہاں۔ پولیس والوں کو مارا ہے تم لوگوں نے؟ نہیں، زور لگا کے تم لوگوں نے توڑا سارا؟ ہاں، کچھ لڑکے جو بڑے لڑکے تھے نا، بڑے بڑے ہمارے بیرک میں، انہوں نے جان لگائی تھی۔ ہم لوگ تو سوئے ہوئے تھے برانڈے میں، ہمارے بیچ پٹے پہ۔ اس پورے واقعے کے اندر کیا نقصانات ہوا، کیا کچھ ہوا؟ ایک قیدی ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، 4 قیدی زخمی ہو چکے ہیں، پولیس کے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ ہم آپ کو ایک پولیس والے کی گفتگو سناتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی اندر تھی وارڈ میں، اسپتال پہ، سارے اس طرف آگے، بس جس کے ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی جو چیز مارنا اسٹارٹ کر دیا۔ ناظرین، آپ نے پولیس والے کی گفتگو بھی سنی، کس طرح سے قیدیوں نے حملہ کیا اور وہاں سے فرار ہوئے۔ سب سے حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ ایک قیدی کی والدہ کی گفتگو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ قیدی وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچا، اس کی والدہ نے وہاں سے کیا کیا، قیدی کو دوبارہ جیل کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس والدہ کی گفتگو بھی سنیں۔ جیل میں ہاتھا پائی ہوا تھا، ابھی جو زلزلہ ہوا تھا نا، زلزلہ کے وجہ سے سب بچے بھاگ گئے، ہمارا بیٹا بھی بھاگ گیا۔ رات کے 3 بجے ہمارے یہاں پہنچ گئے۔ ہم نے بولا بیٹا تم رہا ہو گئے، بولتا ہے نہیں، زلزلہ کی وجہ سے بہت لوگ بھاگ گئے، اس کے وجہ سے ہم بھی بھاگ گئے۔ ہم نے پھر پیدل اپنے بیٹے کو دوبارہ لے آیا ہے، جہاں سے آئے ادھر ہی جاؤ، وہ اچھا ہے جو رہا ہو جائے، ایسے پولیس تم کو پکڑیں گے، ماریں گے، گولی سے اڑائیں گے، ہم مجبور ہیں، ہم بیوہ ہی، ہمارا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہمارا یہی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس والدہ کی گفتگو بھی سنی۔ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے، قیدی فرار ہو گئے، کچھ قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حالت ہے ملیر جیل کی۔ ملیر جیل کے اندر پولیس کی نفری قیدیوں کی تعداد سے کہیں کم ہے۔ وہاں پہ قیدیوں کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے تو پولیس کے افراد کی تعداد چند سو کے برابر ہے۔ کیا قیدیوں کا جیل سے اس طرح سے فرار ہو جانا اور علاقے کے اندر پھیل جانا، اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے؟ جب پولیس والے قیدیوں کو جیل میں قید ہی نہیں رکھ سکتے اور ان کی حراست سے اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں قیدی فرار ہو سکتے ہیں تو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جیل کا عملہ آخر کیا کر رہا ہے۔ اس قدر زیادہ قیدیوں کو رکھے جانے کے باوجود وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اس سے شہریوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے اور بہت سارے نقصانات بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے اوپر بہت ساری کہانیاں سامنے آئیں گی اور دب جائیں گی اور آخر میں صحرا پولیس کے سر ڈال دیا جائے گا کہ پولیس نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہی افسوسناک واقعات 76 سال سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہی واقعات آگے بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔